کہ ایک کامیاب، ایک یقین، ایک عالی، ایک سکسیسفل لائف گزارنے کے 4 اصول ہیں۔ آج اگر آپ کسی کو کہیے کہ بھائی بتاؤ ذرا ڈیفینیشن ایک کامیاب زندگی کی، وہ کہے گا پیسہ، پیسہ اور پیسہ۔ ہاں، جبکہ آپ کے تجربے میں، جبکہ آپ کے مشاہدے میں یہ بات ہوگی کہ پیسے کے بڑھنے کے ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، بلکہ یقیناً مسائل بڑھتے ہیں۔ تو پیسہ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مادی دنیا ہے، ہر چیز کا مسئلہ جو ہے، ہر چیز کا حل جو ہے اسے پیسہ نظر آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے جنت کے پہلے دروازے پہ کامیابی کے 4 اصول لکھے ہیں، کامیاب زندگی کے، عالی زندگی کے، ایک سکسیسفل لائف کے 4 اصول لکھے ہیں کہ اگر یہ 4 اصولوں پہ انسان کام کرے تو انسان ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ سنیے، پہلا اصول جو جنت کے پہلے دروازے پہ لکھا ہے ایک کامیاب زندگی گزارنے کا، وہ اصول یہ لکھا ہے کہ زندگی میں قناعت اختیار کی جائے۔ قناعت، ہاں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں، قناعت، دیکھیے مزید کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن جو موجودہ ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ مزید کی کوشش اس جہد سے کرتے ہیں کہ موجودہ کا شکر بھی بھول جاتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ ہاں، آپ کو مزید کی کوشش کرنی ہے، آپ کو رزق حلال کمانا ہے، خوب کمانا ہے، بچوں کو اچھا لباس دینا ہے، اچھی اسکولنگ دینی ہے، یہ سیرت اہل بیت اطہار ہے۔ ہاں، میں عرض کر چکا کہ جو ناکارہ آدمی ہے، گھر میں بیٹھا ہے، محنت نہیں کرتا، رزق حلال نہیں کماتا، اہل بیت اطہار نے اسے کتے سے تشبیہ دی ہے، اسے پسند نہیں کیا، محنت کرنے والے کو پسند کیا گیا ہے۔ تو بہرحال لیکن تلاش معاش میں اس قدر مشغول نہیں ہو جانا کہ موجودہ کا شکر بھی بھول جانا ہے، اور اس عقیدے کو ذہن میں رکھنا ہے میں ہزاروں کماؤں یا میں لاکھوں کماؤں، گھر کا نظام خداوند متعال کے لطف سے چلے گا، پیسوں کی بیسس پہ گھر کا نظام نہیں چلے گا۔ دیکھیے آج سے کچھ 8-10 سال پہلے کی بات ہے، نجف جانے سے پہلے میں کھارا در میں ایک مدرسہ ہے خدام القرآن، اس میں پڑھاتا تھا۔ تو بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ خدا حکمت کے کلمات ایسی زبانوں سے صادر کروا دیتا ہے کہ ظاہراً جو اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، ہاں خدا ہے، خدا جو ہے وہ علم کا دینے والا ہے، وہ کسی بھی سینے کو علم سے منور کر سکتا ہے۔ تو کہا کہ ہم جا رہے تھے کہ پڑھانے کے لیے یا پڑھا کے آ رہے تھے، تو ایک آدمی نے ہم سے لفٹ مانگی، اور وہ پیشے کے لحاظ سے گارڈ تھا۔ یہ 8 سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے کہ قناعت اختیار کی جائے، زندگی بہترین گزرے گی۔ اچھا، ہم نے اسے بٹھا لیا، چلتے چلتے ہم نے اسے سوال کر لیا کہ میاں یہ بتاؤ تمہاری سیلری کتنی ہے؟ ہاں، گپ شپ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی میری سیلری جو ہے وہ ہے 7,000 6,000 کچھ کم و بیش ایسا بتایا تھا۔ اچھا، میں نے کہا 6-7 ہزار سیلری تمہاری، اس میں گھر چلتا ہے؟ اس نے ایسا جملہ کہا کہ ساری زندگی کے لیے ایک بہترین پیغام ہو گیا۔ اس نے کہا میاں دیکھو، پیسوں سے گھر نہیں چلتا، گھر خداوند متعال چلاتا ہے، گھر خداوند متعال چلاتا ہے۔ واقعی یہ بات درست ہے۔ تو پہلا اصول زندگی کا کیا ہے؟ اپنی زندگی میں کیا اختیار کی ہے؟ قناعت۔ ہاں، دوسرا اصول جو بہترین عالی زندگی کا ہے، اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کی گردن پہ اگر کسی کا حق ہے، اگر آپ کی گردن پہ کسی کا حق ہے تو اس کے انجام دینے میں تاخیر نہ کی جائے۔ ہاں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تھا مالی اعتبار سے، کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی سے معافی مانگنی ہے، کسی سے کسی طرح کا بھی کوئی سوال ہے، خاندان والوں کے ساتھ، ہاں بڑے بھائی ہونے کے ناطے کوئی ظلم ہوا، کوئی زیادتی ہوئی، یہ انتظار نہ کیا جائے وقت آخر جو ہے معافی مانگ لیں گے۔ بھائی وقت آخر آپ کو خدا توفیق دے نہ دے، یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ ہاں، وقت آخر آپ کہاں ہو، یہ کیفیت کہاں لکھی ہے؟ ہاں، تو جو بھی معاملہ آپ کی گردن پہ کسی کا مالی حق ہے، کسی حوالے سے بھی کوئی بھی حق آپ کی گردن پہ کسی کا ہے، تو اس کے انجام دینے میں تاخیر نہ کی جائے۔ مومن کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ مومن کا وصیت نامہ ہر دن آمادہ ہوتا ہے۔ ہاں، یعنی اس طرح وہ موت کا مشتاق اور موت کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ 2 اصول ہو گئے، پہلا زندگی میں قناعت اختیار کی جائے، دوسرا اگر آپ کی گردن پہ کسی کا حق ہے تو اس کے انجام دینے میں تاخیر نہ کی جائے، تیسرا اصول جو ہے بہترین عالی زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ کسی کے واسطے دل میں، بہت سارے لوگ اس تیسری مشکل کا شکار ہو کہ اپنی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا تیسرا اصول کامیاب بہترین عالی زندگی کا یہ ہے کہ کسی کے متعلق دل میں حسد کینہ نہ رکھا جائے۔ ہاں، میں محنت نہیں کر رہا، میں کام نہیں کر رہا، اس وجہ سے میں ترقی نہیں کر رہا، میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، لیکن میرے ساتھ والا ہے وہ بہت محنت کرتا ہے، خدا کامیاب بھی کرتا ہے، خدا تو پھر جو ہے محنت کا اجر دینے والا ہے، خدا تو عادل ہے، ہاں اہل بیت کے چاہنے والوں پہ تو زیادہ لطف کرنے والا ہے۔ تو اب مجھے کامیابی نہیں مل رہی کیونکہ میں محنت نہیں کر رہا، تو جو کامیاب ہو رہا ہے اسے میں حسد کر رہا ہوں، اس کے ساتھ جو ہے مجھے اس کے متعلق جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ ہاں، دیکھیے روایت ہے جس طرح جناب امیر کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح روایت میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حسد اگر ہو رہا ہے تو اس سے بچا کیسے جائے؟ ہاں، میرا ایک بچہ اسے حسد اپنے دوست سے ہو رہا ہے، میرا ایک بزرگ ہے اسے اپنے کسی ہم عمر سے حسد ہو رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تو روایت میں ہے کہ بھائی مفہوم ہے، ہاں علماء کہتے ہیں کہ بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ تصویر لیجئے یا ہاتھ میں گننا شروع کیجئے، 10 15 50 بار صلوات پڑھ کے اسے ہدیہ کیجئے، شیطان خود ہی سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، یہ گناہ کروانے آیا، یہ تو نیکیوں پہ نیکی کرتے جا رہا ہے، مل کے صلوات ہدیہ کر دیجئے۔
فرمایا چوتھا اصول، پہلا اصول کامیاب زندگی کا کیا ہے؟ زندگی میں قناعت اختیار کی جائے۔ دوسرا اصول کامیاب زندگی کا کیا ہے؟ اگر آپ کی گردن پہ کسی کا حق ہے تو اس کے انجام دینے میں تاخیر نہ کی جائے۔ تیسرا اصول کامیاب زندگی، دیکھیے یہاں پیسے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں پیسہ ہی جو ہے مسائل کا حل ہے۔ فرمایا تیسرا اصول دل میں کسی کے متعلق حسد نہ رکھا جائے۔ چوتھا اصول، دیکھیے اگر آپ دنیا پرست لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوگی، اگر آپ خدا پرست لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے دل میں خدا کی محبت تازہ ہوگی۔ فرمایا چوتھا اصول کامیاب زندگی کا اور آخری اصول کامیاب زندگی کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خیر والوں کے ساتھ بیٹھا جائے۔ آپ کی گیدرنگ، آپ کا وہ افراد کے جو حلقے احباب کہلاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ بہت کچھ طے کرتے ہیں، بہت کچھ طے کرتے ہیں، آپ کا مزاج طے کرتے ہیں، آپ کا فیوچر طے کرتے ہیں، آپ کے تمام تر معاملات جو ہے کم بیش ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے دوستوں کا انتخاب جو ہے وہ بہت احتیاط سے کیجیے، بہت احتیاط۔ سلام دعا ہر آدمی سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ جو ہے کسی ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھے جو دنیا پرست ہے تو بعید نہیں ہے کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد آپ کی کیفیت بالکل بدل جائے۔ روایت میں ہے کہ برا آدمی اگر اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے، اور اچھا آدمی بروں میں بیٹھتا ہے تو اس کی اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے جب چوتھے امام کا وقت آخر تھا تو چوتھے امام نے کیا فرمایا تھا کہ میرے لال 5 لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، نہ دوستی کرنا، نہ سفر کرنا۔ کہ میرے لال جو قطع رحمی کرتا ہے، خاندان والوں سے رشتہ توڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ مت بیٹھنا۔ خدا نے اسے ملعون قرار دیا 3 مقامات پہ۔ فرمایا جو جاہل ہے اس کے ساتھ مت بیٹھنا، یعنی آئمہ پسند نہیں کرتے ان کا چاہنے والا کسی جاہل کے ساتھ ذرا برابر بیٹھے۔ آئمہ کیسا پسند کریں گے، چاہنے والا خود جاہل ہے۔ کہا میرے لال جو آدمی جھوٹا ہے اس کے ساتھ مت بیٹھنا، میرے لال جو فاسق ہے، گناہ کرتا ہے، خدا کے حرام و حلال کا خیال نہیں رکھتا، اس کے ساتھ مت بیٹھنا، اور میرے لال جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اس کے ساتھ مت بیٹھنا۔ یعنی آئمہ نے باقاعدہ اپنے چاہنے والوں کی تربیت فرمائی ہے کہ انتخاب دوستی کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ 4 اصول تھے کامیاب زندگی کے۔